الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته أو كما قال عليه الصلاة والسلام ہر دم برس رہے ہیں انوار مدرسوں میں، ہر دم برس رہے ہیں انوار مدرسوں میں، آ کر تو دیکھو ایک بار مدرسوں میں، ہر پل محبتوں کا اظہار مدرسوں میں، گفتار مدرسوں میں، کردار مدرسوں میں، دن بھر تلاوتیں ہیں، شب بھر عبادتیں ہیں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں، تنخواہ چھوٹی موٹی گھر بھی کرائے والے، ہے فاقے مست پھر بھی سرشار مدرسوں میں۔ میرے واجب الاحترام اساتذہ اکرام اور پروگرام میں شرکت لانے والے مہمان کرام اور طلبہ ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس پروقار محفل میں جو عنوان لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں وہ دینی مدارس کی اہمیت کے نام سے معنون ہے۔ برادران اسلام، اسلامی معاشرت میں دینی مدارس کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی بھی ہوش مند مسلمان اس سے ناواقف نہیں۔ ان دینی مدارس کے ذریعے نہ صرف اسلامی معاشرت، اسلامی اخلاق و وسائل زندہ ہوتے ہیں بلکہ اسلامی علوم و فنون کی ترویج جیسا مبارک عمل بھی اسلامی معاشرت میں جاری رہتا ہے۔ پھر یہ بات بھی روزے روشن کی طرح واضح ہے کہ قرآن و حدیث کے تعلیمات کے بغیر کسی اسلامی معاشرے کی بقا اور اس کے قیام کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اسلامی تعلیمات پر کسی اسلامی معاشرے کی بنیاد اور تعمیل ڈالی جا سکتی ہے۔ قرآن و حدیث اسلامی تعلیمات کا منبع ہے اور دینی مدارس کا مقصد اس کے سوا کیا ہے کہ اسلامی تعلیمات کے ماہرین اور قرآن و حدیث پر گہری نظر رکھنے والے علماء اور علوم شریعت اسلامیہ میں دسترس رکھنے والے رجال کار پیدا کیے جائیں جو آگے چل کر مسلمانی معاشرے کا اسلام سے ناطہ جوڑ سکیں، مسلمانوں میں اسلام کی بنیاد اور ضروری تعلیم عام کرنے اور اسلامی تہذیب و تمدن کی ابدی صداقت و حقانیت کو اجاگر کرنے کا فریضہ انجام دے، اور بلا شبہ یہ مدارس اس بلند مقصد کے حصول میں ایک بڑی حد تک کامیاب رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آج پوری دنیا میں خصوصاً بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کی جو روشنی نمایاں نظر آتی ہے در حقیقت وہ انہی مدارس کے فیض اور انہی کی مرہون منت ہے۔ چنانچہ خستہ حالی میں قائم چھوٹے سے چھوٹے مدرسے سے لے کر عظیم الشان تعمیر کی ہوئی بڑی درسگاہوں تک قرآن و حدیث کا نظر نواز منظر بچوں کے قرآن پڑھنے، طلبہ کے حدیث و فقہ سیکھنے کی صورت میں یکساں نظر آتا ہے۔ سامعین کرام، قرآن و حدیث دینی اسلام کی عمارت و بنیاد ہے۔ ان کی تعلیم و تشریح حفاظت کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی میں مدرسے کی بنیاد رکھی گئی جس کو مدرسہ صفہ کہا جاتا ہے اور طلبہ اکرام کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد دینی مدارس کا سلسلہ امت ولادت کے طور پر متواتر چلا آ رہا ہے۔ دینی مدارس کا سلسلہ بر صغیر میں بھی اسلام کے آنے کے بعد سے جاری ہے۔ برطانوی استعمار کے تسلط کے بعد انہیں یہ فکر لاحق ہوئی کہ ان کا تسلط برقرار رہے، ان کا تسلط برقرار رہے۔ چنانچہ خستہ حالی میں قائم چھوٹے سے چھوٹے مدرسے سے لے کر عظیم الشان تعمیر کی ہوئی بڑی درسگاہوں تک تعلیم قرآن و حدیث کا نظر نواز
بچوں کے قرآن پڑھنے اور طلبہ کے حدیث و فقہ سیکھنے کی صورت میں یکساں نظر آئے گا۔ میرے نشین دوستو، موجودہ عالم میں بھی لادین قوم نے ان مدارس کو اپنی راہ اور لادینیت کے فروغ کے لیے رکاوٹ سمجھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان مدارس کے خلاف مذموم پروپیگنڈوں میں مصروف عمل ہے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ ان تمام پروپیگنڈوں کے باوجود بھی ان دینی مدارس نے ہر دور میں امت مسلمہ کا اسلام و ایمان محفوظ رکھا ہے۔ بڑے بڑے مفسر، محقق، مبلغ، فقیہ، ادیب اور سیاستدان پیدا کیے، جنہوں نے ہر محاذ پر کفر کو شکست دی، اور انہی مدرسے کے طلبہ و فضلہ نے ہر دور میں امت مسلمہ کا ایمان دین محفوظ رکھا ہے۔ طلبہ اکرام جو آج بھی پوری دنیا میں محفوظ ہیں، چنانچہ خستہ عالم میں بڑے بڑے مدرسوں سے لے کر عظیم الشان تعمیر کی ہوئی بڑی درسگاہوں تک کا سرمایہ کیا، اور قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا کا سرمایہ کیا، جس کی چمک دمک آج مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک نمایاں نظر آ رہی ہے۔ اور بلا شبہ یہ مدرسے دینیا کے سلسلہ امت وراثت کے طور پر متواتر چلا رہا ہے۔ چنانچہ دینی مدارس کا سلسلہ امت وراثت کے طور پر چلا رہا ہے۔ خستہ عالم میں چھوٹے سے چھوٹے مدرسے سے لے کر عظیم الشان تعمیر کی ہوئی بڑی درسگاہوں تک تعلیم و قرآن و حدیث کا نظر نواز بچوں کے قرآن پڑھنے اور حدیث و فقہ سیکھنے کی صورت میں یکساں نظر آئے گا۔ آخر میں شاعر یوں کہتا ہے، مومن کے اعتقاد کا حصہ ہے مدرسہ، مومن کے اعتقاد کا حصہ ہے مدرسہ، اہل ادب کے واسطے قبلہ ہے مدرسہ، اخیار کی نگاہوں کا تارا ہے مدرسہ، اخیار کی نگاہوں کا تارا ہے مدرسہ، اخیار کے کلیجے میں چبھتا ہے مدرسہ، انگریزوں کے ارادے کو ناکام کر دیا، انگریزوں کے ارادے کو ناکام کر دیا، تاریخ دیکھ لو میاں ایسا ہے مدرسہ، دہشت کے برخلاف جو فتویٰ جاری کیا ہے، دہشت کے برخلاف جو فتویٰ دیا ہے خود، دہشت کے کسی کو کہتے ہیں اڈا ہے مدرسہ، خطرات سے نہیں ڈرتا مبشر یہ بے خطر، خطرات سے نہیں ڈرتا مبشر یہ بے خطر، نادان کہہ رہے ہیں کہ خطرہ ہے مدرسہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔